اس بدقسمت بیٹے نے اپنی 76 سال کی ماں کو چھریوں کے وار کر کر کے ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ اس ماں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے جس کا نام بلال ہے اس کے لیے کتنی قربانیاں دیں، کتنی کوششیں کی کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، لیکن بیٹا پھر بھی ظالم نکلا۔ یہ نوجوان بلال سابق پولیس اہلکار بھی ہے۔ اس کو والدہ نے یورپ بھی بھیجا کہ میرا بیٹا کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے۔ پاکستان واپس آیا تو ماں نے 2 شادیاں بھی کروا دیں، لیکن پھر بھی یہ بیٹا ظالم نکلا۔ اس نے اپنی ماں کے ایک قرض کی بھی لاج نہیں رکھی۔ مائیں سب کرتی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے، لیکن اس ماں نے اپنے بیٹے کے لیے جو کچھ کیا، یقین جانیے اگر آپ کو میں اس کی تفصیلات بتاؤں تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں کہ کس طرح بلال نے اپنی 76 سال کی ماں کو چھریوں سے مارا اور مارنے کے بعد فرار ہو گیا۔ تقریباً 90 دن بعد پولیس جو کہ ڈی ایس پی عامر صاحب ہے، گجرات سے ان کا تعلق ہے اور یہ واقعہ بھی گجرات کا ہے، 90 دن بعد پولیس بالآخر گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جناب عالی، اس واقعے کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ بلال جو کہ گجرات کا رہائشی ہے اور اپنے بہن بھائیوں کا سب سے چھوٹا بھائی ہے۔ اب ماں اپنے بیٹے سے اس قدر پیار کرتی ہے کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹا ہے، ماں اپنے بیٹے پر جان نچھاور کرتی ہے۔ ماں نے پہلے اپنے 2 بیٹوں کو باہر بھیجا، ایک UK میں رہتا ہے اور ایک فرانس میں رہتا ہے۔ تیسرا بیٹا جس کا نام عمران ہے وہ پاکستان میں گجرات میں اپنا کاروبار کرتا ہے اپنے والد کے ساتھ۔ اب ماں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو پولیس میں بھرتی کروا دیا۔ تقریباً چند ماہ بعد یا چند عرصہ پولیس میں نوکری کرنے کے بعد اس کو پولیس کی نوکری سے برطرف کر دیا گیا کیونکہ یہ غیر حاضر رہتا تھا، اپنی جاب کے ساتھ سیریس نہیں تھا، میچور نہیں تھا۔ اب جناب عالی، پولیس سے برطرفی ہونے کے بعد اس کی ماں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو 2 بھائیوں کے پاس باہر بھیج دیتی ہوں، وہاں جا کر باقی بھائیوں کی طرح یہ بھی کامیاب ہو جائے گا، اس کو پاکستان میں جگہ جگہ نوکری کے لیے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ماں اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ سوچ رہی ہے اور بیٹا اپنی ماں کے لیے کیا کچھ سوچ رہا ہے۔ اب جناب ماں نے باقی 2 بیٹوں سے بات کر کے کسی نہ کسی طریقے سے سب سے چھوٹے بیٹے بلال بٹ کو UK بھجوا دیا۔ اب جناب UK چلا گیا بھائی کے پاس، بھائیوں نے وہاں پہ اسٹڈی ویزا لے دیا اور اسٹڈی ویزے کے ساتھ ساتھ کہا کہ تم جاب بھی کرتے رہو، پڑھائی بھی کرتے رہو۔ اب جناب وہاں بھی اس کی وہی حرکتیں رہیں جو حرکتیں پاکستان تھی۔ بالآخر وہاں کی پولیس نے، وہاں کی حکومت نے بلال کو ڈیپورٹ کر دیا اور پاکستان بھیج دیا۔ اس کے بعد بھی ماں نے اپنے بیٹے پر احسانات کرنے ختم نہیں کیے، یہ نہیں کہا کہ بس بہت ہو گیا، اب میں اس کے لیے کوئی بھلا نہیں کروں گی، کچھ بھی نہیں کروں گی، اس کی اپنی زندگی ہے، کچھ بھی کرتا رہے۔ جناب علی، پاکستان آیا تو ماں نے تیسرے بیٹے جس کا نام عمران ہے اس سے گزارش کی کہ بیٹا تم ایک کام کرو، اپنے والد کے ساتھ مل کر اس کو بھی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کروا دو تاکہ میرا بیٹا بے روزگار نہ ہو، تم 3 کامیاب ہو، یہ چوتھا بھی کامیاب ہو جائے۔ اب بیٹے نے اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے اس کو خود اپنے ساتھ سیٹل کر لیا۔ بدقسمت بیٹا کہ اس کاروبار میں بھی اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر سکا، اپنے آپ کو ٹھیک طریقے سے لے کر نہیں چل سکا، جس وجہ سے اس کاروبار میں بھی لاس ہو گیا۔ اب ماں نے سوچا ہو سکتا ہے میں اس کی شادی کر دوں، ذمہ داریاں اس پر آ جائیں، شاید اس کو شرم آ جائے۔ ماں نے بیٹے کی ایک شادی کی، کچھ عرصہ چلی، ناکام ہو گئی، طلاق دے دی اس بدقسمت بیٹے نے۔ ماں نے دوسری شادی کر دی کہ شاید میرا بیٹا ابھی سدھر جائے کیونکہ ماں نے بڑا کچھ کیا، لیکن بیٹا سدھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ماں نے دوسری شادی کر دی، دوسری شادی بھی ناکام ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ماں کا احسان دیکھیں کہ باقی بیٹوں سے کہہ کر اس کو دبئی بھجوا دیا کہ تم دبئی چلے جاؤ، دبئی جا کر کچھ کام کر لو، کچھ تو کر لو۔ ماں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے پر، اپنے لال پر احسانات کی بارش کرتی جا رہی ہے کیونکہ ماؤں کے دل ہی ایسے ہوتے ہیں، ماؤں کے لیے سارے بیٹے برابر ہوتے ہیں اور سب بیٹوں سے ایک جیسا پیار کرتی ہیں۔ ماں کو اس بیٹے کا بھی احساس تھا کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ آخری اربا ماں نے آزمایا کہ اپنے بیٹے کو دبئی بھیج دیا۔ اب جناب دبئی رہنے کے بعد یہ پھر واپس آ گیا، یعنی دبئی میں بھی اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر پایا، نہیں جاب کی، نہیں نوکری کی۔ پہلے ماں نے پاکستان میں کاروبار کروایا، کاروبار کروانے سے پہلے UK بھجوایا، ہر جگہ یہ ناکام رہا۔ ماں نے 2 شادیاں کر دی، وہاں بھی ناکام رہا۔ اب سب سے اہم وجہ کہ ہر طرف ناکام رہنے کی وجہ کیا تھی، وہ تو آخر میں آ کے پتہ چلی کہ بیٹا آئس کا نشہ کرنے لگ پڑا ہے۔ جو پیسے تھوڑے بہت کماتا تھا اس سے آئس کا نشہ کر لیتا تھا۔ اب حالات کچھ یوں آ گئے کہ ماں نے جب پیسے دینا ختم کر دیے، بند کر دیے کہ یہ تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کو میں جب تک پیسے دیتی رہوں گی یہ آئس کا نشہ کرتا رہے گا، اس کا بہتر حل یہی ہے کہ اس کو پیسے نہ دیے جائیں تاکہ یہ آئس کا نشہ بھی نہ کرے اور کم از کم اپنی زندگی میں کسی کے لیے بوجھ تو نہ بن پائے۔ اس کو کہاں ہم جگہ جگہ ہسپتال لے کر جاتے رہیں گے، اس کا علاج کرواتے رہیں گے۔ اب جناب 2 بیٹے باہر،
ایک بیٹا پاکستان میں جو باپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، 76 سال کی بزرگ ماں جس کا نام شاید شمیم نام ہے ان کا، اب جناب علی ماں سے پیسے مانگے، مجھے پیسے دو، میں نے آئس کا نشہ کرنا ہے، ماں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ بدبخت بیٹے نے طیش میں آ کر اپنی ماں پر چھریوں سے وار کیا، 6 مرتبہ چھریوں کے وار کیے کہ ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب ڈی ایس پی عامر صاحب جو کہ گجرات کے ہیں، قدرت آباد گجرات کا یہ واقعہ ہے جو کہ 5 اکتوبر یا 6 اکتوبر کو اس بدبخت بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ اب جناب بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ جب پولیس پہنچی، پولیس نے سارا وقوع دیکھا، بیٹوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ بھائی گرفتار ہو، اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے کہ اس نے ہمارے سر سے ہماری ماں کا سایہ چھین لیا، ہم اس کو بالکل بھی معاف نہیں کرنا چاہتے۔ اب پولیس کوشش کرتی رہی، تقریباً 90 یا 100 دن بعد پولیس اس بدبخت بیٹے کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ گرفتار کیا کیسے؟ پولیس کو پتا تھا کہ یہ نشہ کرتا ہے، کسی نشہ ور ادویات جب استعمال ہوتی ہیں یا یہ اسی جگہ سے ملے گا جہاں پر یا تو مفت میں کھانا ملتا ہے یا مفت میں لنگر ملتا ہے، یا کسی دربار میں گرا ہوگا یا کسی ایسی جگہ پر گرا ہوگا جہاں پر مفت نشہ ملتا ہے۔ اب پولیس کوشش کرتی رہی، پہلے گجرات کے ارد گرد دربار دیکھے، پھر سندھ تک انٹیروگیشن کرتے رہے، تفتیش کرتے رہے، دیکھتے رہے کہ کہاں کہاں پہ فری میں لنگر ملتا ہے، کہاں پہ 3 ٹائم کھانا ملتا ہے، گجرات میں کن کن پوائنٹس میں بیٹھ کر نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ اب جناب تقریباً 90 دن کوشش کرنے کے بعد بلال کو ڈی ایس پی عامر صاحب نے اپنی سرپرستی میں ایس ایچ او صاحب کے ساتھ مل کر گرفتار کر لیا، اور آج اس سارے وقوعے کے بارے میں بتایا کہ کس طرح اس بدبخت بیٹے کو ہم نے گرفتار کیا۔ ڈی ایس پی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے گھر میں مرغی رکھی ہے اور ساتھ چوزے کے بچے رکھ لیے ہیں تو وہ مرغی اپنی جان نچھاور کر دے گی، یعنی اگر چیل آتی ہے، عقاب آتا ہے یا کوئی بھی ایسا پرندہ آتا ہے تو وہ مرغی ان چوزوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتی ہے۔ لیکن یہ تو پھر بیٹا تھا، اس پر تو ذمہ داری تھی اپنی ماں کی حفاظت، اس پر تو ذمہ داری تھی اپنی ماں کی دیکھ بھال، لیکن کس طرح اس نے اپنی خوبصورت پیاری اور 76 سال کی بزرگ ماں اپنی جنت کو دنیا میں رہتے ہوئے اس نے ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ اس بدبخت بیٹے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور وہ نوجوان جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں، خدا را ایسے کام نہ کریں، کیونکہ ڈی ایس پی صاحب کے بقول جو منشیات کی عادی ہیں نوجوان، وہ سب سے پہلے جو حملہ ہے وہ اپنے گھر والوں پر کرتے ہیں، اپنی بہن، اپنے بھائی یا اپنے ماں باپ پر حملہ کرتے ہیں جب ان سے ان کا نشہ پورا نہیں ہوتا یا ان کو ان کا نشہ نہیں ملتا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔